اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریا من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین اکرام، نہایت واجب الاحترام عزاداران حسین علیہ السلام، میرے تمام مکاتب فکر کے علماء اور خواتین و حضرات، میری نبوت پہ جو یہ چھٹی نشست ہے، آج پانچویں میں نے عرض کی تھی صورت بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء کہتے ہیں، 15 نمبر پارہ کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر گزاری کی تھی۔ آج اس کا دوسرا حصہ معراج کا واقعہ جس میں آتا ہے۔ تو آج کل یہ بنا ہوا ہے ٹرینڈ کے فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں۔ تو فلسطین میں جو کعبہ خانہ ہے، اسے مسجد حرام کے بعد جو لوگ زیادہ جو طے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لے گئی وہ راتوں رات ذات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کہا جاتا ہے، جو پہلا کعبہ تھا۔ تو دوستو، جب کل میں نے عرض کر دی، جب میرے پاک نبی عرش اولا تک پہنچے تو ایک مقام ایسا آیا، جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ نے اپنے اوپر بین سمجھا کہ یا نبی، میرا ساتھ آپ کے ساتھ یہاں تک تھا، آگے میں جاؤں گا تو میرے اللہ کی جلالت سے، اس کی واطنیت سے، اس کی دہشت سے میرے پر جلنے کا خطرہ ہے، جل جائیں گے۔ یہ نہیں کہ یہ عام معراج میں پڑھا جاتا ہے، نہ جانے کی وجہ میری اگلی خطابت میں آئے گی کہ کیسے کیوں رکا گیا۔ جب پاک نبی پہنچے یہاں پہ تو ایک پردہ غیبت، پردہ الہی نظر آیا۔ عرش اولا، طور سینہ، آخری حصوں تک پہنچنے کے بعد دیکھا تو خالق نے تو قریب تر قریب، سورہ نجم میں بھی ہے کہ اتنا قریب ہو گیا، پھر وہ قریب اترتا گیا، نور میں نور اترتا گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ اب 2 کمان کا فاصلہ کس طرح تھا کہ 2 کمان ہوتا ہے جیسے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ۔ کمان دیکھا آپ نے، تیر کمان ایسے ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کمان ہوتا ہے، یعنی 2 کمان، یعنی 2 ایسے گلائی والا تیر چاند سے بنے ہوتے ہیں، اس طرح فاصلہ 2 کا رہ گیا، یعنی دائرہ اس طرح بنا جس کے سینٹر میں 2 کریں تو 2 کمان بنتی ہیں۔ اتنا قریب سے رہ گیا جیسے 2 ہستیاں، 2 دل، 2 جسم آپس میں ملیں تو اسے 2 کمان کہتے ہیں۔ اللہ بے جسم ہے، جسم رکھتا نہیں، جسموں سے مبرہ ہے، مگر بات کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ جب حبیب کو بلا رہا ہے تو بلا کر کائنات کے خدا نے، کائنات کے اس رسول کو جسے اپنا محبوب کہا ہے، بلا کر تو ملاقات نہ کرے تو میرے پاک نبی نے فرمایا، اے اللہ، میں موسیٰ تو نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ میں نظر نہیں آتا، مجھے دیکھنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر مجھے دیکھنا ہے، تیری قوم ضد کرتی ہے تو پھر اس پہاڑ کو دیکھو، اگر دیکھ پائے، دیکھنے کے بعد اپنے قدموں پہ ٹھہر جائے تو مجھے دیکھ سکو گے، نہ دیکھ سکے
جلوہ الہی نے اس پہاڑ کو جلا دیا، طور سینہ جل کر راکھ ہو گیا، جو ہماری آنکھوں کے لیے اللہ کی وحدانیت کی جلالت کی وجہ سے سرما بنا۔ تو میرے اللہ نے یہ فرمایا کہ میرے حبیب آپ میرے محبوب ہیں، تو پاک محبوب نے فرمایا پھر میں اپنا دیدار کرا، میں موسیٰ تو ہے نہیں، اپنا دیدار کرا۔ تو جب اپنا دیدار کرانے کے لیے موسیٰ کو انکاری کی تو میں تو تیرا محبوب ہوں، مجھے کیوں کر انکاری کرے گا؟ آپ میرے اللہ میں التجا کرتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کروا۔ تو وحدانیت کے پردے سے آواز آئی، اے میرے پاک محبوب مجھے دیکھنا چاہتا ہے؟ تو پھر دیکھ، پردہ ہٹا، پھر یزد اللہ، ہاتھ کا دست یزد اللہ باہر آیا، پاک نبی نے مصافحہ کیا اور ہاتھ کا بوسہ لیا، اور پاک نبی نے انگشتری ہاتھ میں دیکھی تو پہچان لیا۔ جب پہچانا تو آواز مصطفیٰ آئی، اے میرے اللہ میں جان گیا، میں پہچان گیا، میرے لاکھوں کروڑوں تجھ پہ عظمتوں پر سلام۔ آواز قدرت آئی، میرے حبیب اگر تو جان گیا، پہچان گیا تو جا، تیری معراج ہو گئی۔ تو جب علی کی ملاقات، خدا کی ملاقات، وجود علی، اللہ چہرہ رکھتا ہے تو علی کا لیتا ہے، آنکھیں رکھتا ہے تو عین اللہ، چہرہ رکھتا ہے تو وجہ اللہ، ہاتھ رکھتا ہے تو یزد اللہ، کان رکھتا ہے تو لسان اللہ۔ جب پورے کا پورا تعارف پاک نبی کی زبان اقدس سے ہمیں ملا، اگر جس نے خدا کی تصویر کو دیکھنا ہے تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس لیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور علی کا حب دل میں رکھنا عبادت ہے۔ تو دوستو، یہ معراج کا دوسرا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اگلی نشست میں اگلا حصہ پیش کروں گا۔ اور یہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا کا رحمت العالمین جو ہے، رحمت بنا کے کائنات میں نبی کو بھیجا، تو رحمت کیوں نہ بنے؟ وہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، جہاں جہاں تک وہ رب العالمین ہے، وہاں وہاں تک یہ رحمت العالمین ہے۔ رحمت للعالمین، تمام عالمین کا جہاں جہاں خدا ہے، اس کے نور کی تسبیح جہاں جہاں ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کی ذکر ہے، وہاں وہاں اس مصطفیٰ کا ذکر ہے، جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے۔ اور آج کی جو نشست ہے میری پوری ہوئی، اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔